السلام علیکم جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کشمیر کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کشمیر کا تنازع ہے. قائد اعظم کی ایک بہت مشہور کوٹ تھی اس کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں کہ کیا تھی. وہ سب سے اوپر جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، وی آر آل ون فار دا فریڈم آف کشمیر. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لازمی یاد کر لینی ہے اور یہ لازمی پیپر میں لکھنی ہے. یہ کشمیر کنفلکٹ ہم CSS اور PMS کے والے سے پریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا تھوڑا سا اوور ویو پہلے لے لیتے ہیں لیکچر کا، کہ لیکچر میں ہم نے آج پڑھنا گیا جی. سب سے پہلے ہم اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کریں گے. ٹھیک ہو جی. بیک گراؤنڈ میں کیا ہے جی، اوور ویو کس کا کریں گے. 1947 کی بار جو ہوئی تھی، اور نہیں 1947 میں جو برٹش سے ہمیں آزادی ملی تھی، انڈیا اور پاکستان دونوں کو، اور ٹوٹل جو اسٹیٹس تھی وہ 565 اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی. ٹھیک ہو گیا. ان کے بارے میں ان کو جو ڈیسیجن میکنگ ان کو دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے حساب سے جو ان سے ملک میں جانا چاہتی ہیں اس ملک میں چلے جائیں. اور پھر اب آگے ہم ایک یہ اوور ویو ہو گیا. پھر آگے تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو وارز ہوئی ہیں کس کے درمیان جی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جی. 3 وارز ہو چکی ہیں. 47 میں ہوئی ہے، 65 میں ہوئی ہے اور 1999 میں ہوئی ہے. 65 والے کو انڈو پاک وار کہتے ہیں اور 99 والے کو کارگل وار کہتے ہیں. یہ کافی فیمس وار ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم بات کریں گے جی جیو پولیٹیکل فیکٹرز. اس کے جیو پولیٹیکل فیکٹرز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیو پولیٹیکل فیکٹر میں سب سے پہلے آئے گا اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر، کہ جو کشمیر لوکیٹڈ ہے جدھر، اس کی لوکیشن جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. قائد اعظم کا اس کے بارے میں بھی ایک کوٹ ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، لازمی کریں گے جب ہم اسے ڈیپتھ میں پڑھیں گے. ابھی صرف ایک اوور ویو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انفلوئنس آف ایکسٹرنل پاور. جو ایکسٹرنل جو پاور ہے ان کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے کشمیر میں. ایکسٹرنل پاور کون کون سی جی؟ چائنا اور USA. کشمیر کا اگر ہم میپ میں دیکھیں، کشمیر کا تھوڑا سا جو بارڈر ہے نا، نارتھ سے کشمیر وہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے. تو جو چائنا کے ساتھ تھوڑا سا ملتا ہے اور تھوڑا سا حصہ بھی چائنا کا کشمیر کے اندر ہے، تو اس کر کے اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ بھی اس میں ہے. کیونکہ کشمیر ظاہری بات ہے، کشمیر ہے. کشمیر میں کافی زیادہ منرلس ہے، اکانومی ہے، اور یہ ٹورسٹ کی پروٹیکشن بھی کافی رکھتا ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ملک ہے ہر دوسرے ممالک کے لیے جو اپنی اکانومی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں جی اب ہم انفلوئنس آف ایکسٹرنل پاور کے بعد میں کرنٹ سچویشن پڑھیں گے جی. کرنٹ سچویشن کیا ہے اس کی، آج کل کشمیر میں کیا حالات چل رہے ہیں جی. اور ایک 2019 کا واقعہ جو 370 والا آرٹیکل انہوں نے ختم کر دیا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جی رول آف ملٹری پریزنس، ہیومن رائٹس ایشو، یہ کرنٹ سچویشن میں کریں گے. کرنٹ سچویشن میں کون کون سی چیزیں جا رہی ہیں. یہ کوٹ نا، یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بڑے ٹاپک کو یاد کرنے کا، کہ آپ اس سے پہلے ایک کیا لیں آؤٹ لائن ٹائپ بنا لیں. اس کے بعد آپ اس کو اچھا طرح کریم کر لیں اور آپ پھر لکھنا شروع کر دیں. پھر ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں، چینج ان گورننس اینڈ پالیسی شفٹس ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. امپلیکیشن فار ریجنل اسٹیبلٹی ہے، امپلیکیشن جو ہوگی وہ پڑھیں گے. اور آگے اکانومی اینڈ سوشل کانسیکوینس ہے آف دا ریجن، فار دا ریجن، اس کو ڈسکس کر لیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اینڈ پہ اس کا کنکلوژن کر لیں گے. یہ جو ہم کریں گے نا جی کشمیر کنفلکٹ، یہ حوالے سے ہوگا جناب. کس حوالے سے ہوگا؟ اس CSS اور PMS کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو میں نے سائڈ میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ ریڈ کلف ہے، لارڈ ماؤنٹن ہے، نہرو ہے اور ہری سنگھ ہے، ان کا کردار بھی تھوڑا سا ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہم اپنے ٹاپک میں نہیں کریں گے خیر، یہ کیونکہ یہ جو بات ہے یہ بہت ہی بیسک بات ہے. یہ تو ہر انسان کو تقریباً پتہ ہوگی کہ کشمیر کنفلکٹ جب پڑھنا شروع کرے گا وہ سب سے بیسک جو باتیں وہ یہ چیزیں. چلے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جناب ریڈ کلف کون تھا. ریڈ کلف ایک ایوارڈ بھی تھا، وہ کیا چیز تھی؟ ریڈ کلف ایوارڈ. پھر نہرو کون ہے؟ پھر جی ایک ہری سنگھ صاحب ہیں، یہ کون ہے جی؟ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا نا، وہ برٹش کا لاسٹ کیا تھا جی، لاسٹ لارڈ تھا، اور وہ بننا چاہ رہا تھا جی پاکستان اور انڈیا کا دونوں کا اکٹھے کا گورنر. جو کہ قائد اعظم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور قائد اعظم نے اسے انکار کر دیا. اور قائد اعظم نے کہا بھئی آپ اپنا گورنر خود بنو، ہم نے اپنا گورنر کام بنانا ہے. تو انڈیا ظاہری بات ہے، پھر ایک انڈیا ہے، انہوں نے اپنا ایسے گورنر بنا لیا.
تو اس نے پھر کچھ نہ کچھ ساتھ تو دینا تھا. جب گورنر ماؤنٹ بیٹن بنا, نہرو صاحب پی ایم بن کے اس ٹائم, ٹھیک ہو گیا. تو جو یہ ریڈ گلف تھا نا, یہ یو این تو پاکستان کا کافی سارا جو حصہ تھا نا وہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا. تو یہ میری نالج کنفرم نہیں ہے, پتہ نہیں یو این نے یا پھر ایکسٹرنل پارٹیز نے مل کے ریڈ گلف کو دیا کہ آپ جناب, یہ ایک نا لائر بھی تھا, وکیل تھا نا, کہ آپ جناب ان دونوں ممالک کے درمیان میں نا جو تنازع ہے اسے ختم کرو. تو پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ایک بندے کے حوالے نہ کرو, یہ یو این چارٹر جو ہے وہ خود بیٹھے. ایسا کچھ سین تھا, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, تو اسے تھوڑا سا دیکھ لینا. تو جناب پھر ریڈ کلف صاحب کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں, جیسے فی الحال ہمارے ہاتھ میں پینسل ہے, اس طرح ریڈ کلف صاحب کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے راتوں رات میں میپ شیپ چینج کر دیے, جس کی وجہ سے اب یہ جو 3 بڑی اسٹیٹ تھی, بٹالہ تھی, گرداسپور تھی, پٹھان کوٹ تھی, جو مین راستہ ملا انڈیا کو کشمیر تک اپروچ کرنے کا, ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے سارے ہی تنازع اکٹھے ہو گئے. اور اب یہ کشمیر ایشو سب سے بڑا ہو گیا. کشمیر ایشو اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بیسیکلی کنسیپٹ دیتا ہوں. کشمیر ہے کیا تھا؟ کشمیر ایک نا, جب ساری اسٹیٹس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب برٹش نے ہمیں انڈیا اور پاکستان کو علیحدہ کر دیا, اسٹیٹ کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں کہ جون سے ملک میں انکلوڈ ہونا چاہتی ہے فوجوں. اب کشمیر تھوڑا سا بڑا تھا, لیکن اس کا جو سردار تھا وہ جناب ہری سنگھ صاحب تھے, یہ سکھ ہری صاحب تھے, تو یہ ہندو تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ ہم جناب ہندوؤں کے ساتھ مر جائیں, اور جو میجورٹی تھی وہ مسلمانوں کی 77% تھے مسلم, 77%. تو ظاہری بات ہے اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو آل ایکٹیویٹیز یہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن رہا تھا. لیکن یہ سکھ صاحب نے ایسا نہیں چاہا, اور سکھ صاحب نے کہا نہیں جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ ہی ملنا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جہاں عوام کی میجورٹی ہو, جیسے آج کل ماشاءاللہ BTI کی میجورٹی ہے, تو وہ کافی دھنے شنے تو کر رہی ہے, لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب ہل نہیں رہے. تو وہی سین ان کے ساتھ تھا جناب. انہوں نے عوام نے کافی دھنے شنے کیا, کیونکہ انہوں نے فوج بلانی شروع کر دی تھی انڈیا سے. تو انہوں نے پھر کافی دھرنے وغیرہ کیے, جس سے جناب یہ سکھ صاحب تھوڑے ڈر گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جناب میرے ہاتھ سے تو باہر والی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے نہرو صاحب سے مشورہ لیا کہ جناب ہم کیا کریں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب ہم ایسے تو آپ کا ہیلپ نہیں کر سکتے, آپ ایسا کرو کچھ اماؤنٹ میں ہمیں بھیج دو. تو انہوں نے 75 لاکھ میں پتہ نہیں 750 ملین میں اس ٹائم بھیج دیا تھا کشمیر کو, انڈیا کو. تو جب انڈیا کو وہ بیچا تھا تو نہرو صاحب نے اپنی فوج وغیرہ ساری کشمیر میں داخل کرا دی, تاکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی باز نہ اٹھا سکے. اور وہ سلسلہ کار آج تک ایسے ہی جاری ہے. پھر تھوڑا سا حصہ ہمارا جموں کشمیر وغیرہ میں ملا بھی ہے, لیکن اس کا اتنا خاص نہیں ہوا. یہ جو بعد والی باتیں یہ ایک چھوٹا موٹا اور ریویو تھا. وہ جو مین ہماری باتیں ہیں وہ یہ ہیں, جو ہمیں CSS اور PMS میں 4-5 نمبر دے گی, جو لوگوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوگی, شاید تھوڑا لوگوں سے ملتی بھی ہو, لیکن ہمیں وہ کنسیپٹ جو ہے وہ ساروں کو پتہ ہے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا, یہ لکھنا پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے, زیادہ وائٹل ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں.